السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سہروردی صاحب۔ سب سے پہلے پروگرام کا آغاز افسوسناک واقعہ جو مدرسہ اکوڑا خٹک نماز جمعہ کی نماز کے دوران وہاں پر پیش آیا، خودکش دھماکہ، جس کے نتیجے میں مولانا حامد الحق سمیت 6 افراد جان کی بازی ہار گئے، شہید ہو گئے، جبکہ کئی زخمی جو ابھی اس ٹائم ہاسپٹل میں موجود ہیں، زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں بھی جان محمد روڈ کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور وہاں پر 9 سے زیادہ زخمی لوگ بتائے جا رہے ہیں، جنہیں فوری طور پر طبی امداد دی جا رہی ہے، ہاسپٹل انہیں منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزمل صاحب، دہشت گردی کے واقعات رکنے کا، تھمنے کا نام نہیں لے رہے، کیسے حالات کنٹرول میں آئیں گے؟ دیکھیں، یہ جو دارالحکومہ حقانیہ ہے نا، یہ تو یہاں سے تو زیادہ تر طالبان پڑھ کر گئے ہیں، افغان طالبان۔ ان کے جو حامد الحق صاحب کے والد تھے مولانا سمیع الحق، ان کو تو طالبان کا استاد کہا جاتا تھا، اور کئی طالبان لیڈرز جو ہیں وہ حقانیہ سے پڑھ کے گئے ہیں۔ ان میں انٹیریئر منسٹر سراج الدین حقانی بھی جو اس وقت افغانستان کے ہیں، وہ سب یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں۔ اور پاکستان گورنمنٹ نے بھی جب کبھی افغان طالبان سے بات کرنی ہوتی تھی تو دارالحکومہ حقانیہ کو استعمال کیا جاتا تھا ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے لیے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا مطلب ہے کہ ان پر اٹیک کس نے کیا۔ اب اس کے بھی 2-3 اینگلز ہیں کہ کس نے دارالعلوم حقانیہ کو، کیا افغان طالبان نے ان کو ٹارگٹ بنانے کے لیے کہا؟ ٹی ٹی پی نے تو اس کی ذمہ داری نہیں قبول کی ہے۔ اس وقت چل رہا ہے کہ اس وقت ایک لڑائی افغانستان میں حقانیوں اور قندھاریوں کے بیچ چل رہی ہے۔ جو طالبان کے امیر ہیں ان کے درمیان مولانا ہیبت اللہ اور سراج الدین حقانی کے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہے، جس کو وہاں حقانی اور قندھاریوں کی لڑائی کہا جا رہا ہے۔ کیا حقانی اکوڑا خٹک پر حملہ اس لڑائی کا ایک آفٹر شاک ہے؟ اس کا بھی بے شک ہم ہو سکتا ہے۔ کیا یہ آئی ایس کے پی نے، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان والوں نے کیا ہے، جو اینٹی طالبان ہیں اور جو طالبان میں اینٹی طالبان سمجھ جاتے ہیں، کیا انہوں نے اینٹی حقانی بھی سمجھ جاتے ہیں، انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے؟ تو لہذا 2-3 اینگلز ہیں کہ حامد الحق صاحب کو ویسے تو ان کے والد مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی چھریاں مار کے اسی طرح مرڈر کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، اور اس کا بھی آج تک نہیں پتہ لگا۔ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت بڑا اسٹریٹجک ٹائم تھا جب ان کو کیا گیا، کیونکہ اس کے بعد امریکہ نکلا وہاں سے، طالبان کی حکومت آئی، اور بڑا مسٹیریس مرڈر تھا وہ۔ اور اب اس کے بعد یہ حامد الحق صاحب نے پچھلے دنوں، آپ دیکھیں نا، پچھلے دنوں افغانستان میں ایک وزیر نے بھی خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بات کی، تو حامد الحق صاحب نے بھی کی ہے۔ اور وہاں پر بھی جو ایک انٹرنل ڈیوائیڈ ہے، اس کے بھی حامد الحق صاحب ایک پلیئر سمجھے جاتے تھے، کیونکہ حقانی گروپ کو یہ سپورٹ کر رہے تھے۔ تو کیا جو اینٹی حقانی گروپ ہے انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے یا کیا کیا ہے، یہ تو ابھی تفتیش میں پتہ لگے گا، لیکن ابتدائی اندازے یہ ہیں کہ یہ آئی ایس کے پی یا افغانستان کے اندر جو لڑائی ہے حقانیز کی اور قندھاریوں کی، اس کا یہ ایک جو دہشت گرد کا جو حملہ ہے، یہ اس کا بھی ایک آفٹر شاک ہو سکتا ہے۔ بہرحال بڑا دردناک واقعہ ہے۔ حامد الحق صاحب پچھلے دنوں بہت ایکٹیو تھے، بلکہ جو چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جس میں علماء کا ایک بلایا، اس میں جو افغانستان جانے کا ڈیلیگیشن تیار ہو رہا تھا، اس کے بھی سربراہی حامد الحق صاحب کے حوالے تھی کہ وہ لے کے جائیں گے پہلا ڈیلیگیشن۔ اب جبکہ وہ افغان طالبان کے پاس پہلا ڈیلیگیشن لے کے جانے والے گروپ میں تھے، جس نے حالات سازگار بنانے تھے مذاکرات کے حوالے سے، اور وہ تو پاکستان اور افغانستان کے یا پاکستان اور طالبان کے حالات سازگار کرنے والے لوگوں میں ہیں، وہ تو اس بات کے حامی ہیں کہ دونوں طرف بات چیت ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو ایسے میں ان کو نشانہ بنایا گیا، جو اپنی جگہ ایک میرا مطلب ہے امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن ہم اس دہشت گردی کے واقعے کو روٹین کی دہشت گردی کا واقعہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے کچھ نہ کچھ لنک جو ہیں وہ افغانستان کی اندر کی صورتحال اور وہاں جو اندر لڑائی ہے اس سے ضرور جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت چونکہ افغانستان کے اندر بھی دیکھیں نا، پچھلے دنوں ایک برٹش جوڑا جو ہے وہ افغان وزارت داخلہ نے ڈیٹین کیا ہے۔ جو قندھار گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو نہ ڈیٹین کیا جائے اور چھوڑا جائے، جبکہ سراج الدین حقانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ سپائے تھے، ہم نے انہیں پکڑا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ایک مطلب انٹرنل میمو بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں
ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو نہ پکڑیں اور انہوں نے اس کے باوجود پکڑ لیا ہے. تو وہاں ایک چین آف کمانڈ کا ایشو بھی ہے. اور پچھلے دنوں پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بات آئی تھی کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں کس سے کیا بات کی جائے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ وہاں انٹرنل ڈیوائیڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی ایک کا کوئی کمانڈ سمجھ نہیں آ رہی ہے. کچھ لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں, کچھ آپس میں لڑ رہے ہیں. اس وقت پاکستان کا تورخم بارڈر بھی بند ہے افغانستان کے ساتھ کافی دنوں سے, اور تورخم بارڈر سے تو روزانہ 10-12 ہزار لوگ آتے جاتے ہیں افغانستان. تو وہ تورخم بارڈر بھی کے پی سے جو لگتا ہے پشاور سے وہ بھی بند ہے. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں. افغانستان کا میسج سمجھا جائے گی؟ افغانستان کا میسیج نہیں اس کو کہا جا سکتا. یہ افغانستان کی انٹرنل ڈیوائیڈ کا ایک آفٹر شاک ضرور ہو سکتا ہے. کسی ایک گروپ حقانی اور قندھاری لڑائی کا میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جو اس وقت افغانستان میں حقانیز کی اور اینٹی حقانیز کی لڑائی ہے, جو قندھار گروپ اور حقانی گروپ کی آپس میں لڑائی ہے, اس کا یہ ایک ہے کہ انہوں نے دارالحکومت حقانیہ کو نشانہ بنایا ہے اینٹی حقانیز نے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. اس میں آئی ایس کے پی بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دارالحکومت حقانیہ کے حوالے سے آئی ایس کے پی نے ایک پوری کتاب بھی اس دارالعلوم کے خلاف چھاپی ہوئی ہے, اور اس کے طالبان کے ساتھ تعلقات پر دارالعلوم حقانیہ کے جو طالبان کی اینٹی تنظیم آئی ایس کے پی, اس نے ایک پوری بک چھاپی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح طالبان سے لنکڈ ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس کو پھر دیوبندی ورسز سیلفسٹ بھی کہا جا رہا ہے. سلفیوں کے درمیان جو تنازع ہے اس میں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو اس دہشت گردی کے واقعے کو آپ روٹین دہشت گردی کا واقعہ نہ کہیں, کیونکہ اس میں سلفیوں کی اور دیوبندیوں کی جو لڑائی ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. اور یہ کافی اینگلز ہیں اس کو دیکھنے کے. تو ہمیں جوائن کرنا تھا. فخر کاکا خیل صاحب نے جوائن کیا ہے. انہوں نے جوائن کر لیا. ان سے مزید اس حوالے سے بات بھی کرتے کیونکہ سیکیورٹی سخت تھی, پولیس اہلکار ان کے ساتھ موجود تھے, مولانا حامد الحق کے ساتھ. ایسے میں اس طرح کا واقعہ پیش آ جانا انتہائی افسوسناک ہے. مزید اپڈیٹس ان سے لیتے ہیں. السلام علیکم فخر کاکا خیل صاحب. وعلیکم السلام مزمل صاحب. فخر کاکا خیل صاحب, ابھی تو حامد الحق صاحب کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے اور اب آج, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو افغانستان میں قندھاریوں کی اور حقانیوں کی لڑائی ہے یہ دہشت گردی کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں, افغانستان جو اس وقت ایک آئرن وال کی شکل میں مکمل طور پر خفیہ ہو گئے, وہاں سے اطلاعات نہیں آ رہی. لیکن ظاہری بات ہے ہمارے رابطے ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو اس وقت کئی چیلنجز ہیں افغان طالبان کو. سب سے بڑا چیلنج تو اقتصاد کا ہے, کیونکہ ٹرمپ نے جو $40 ملین کی رقم تھی وہ روز تھی جو ماہانہ ان کو امریکہ کی جانب سے ملتی تھی. دوسرا ان کے سیاسی اختلافات ہیں اور وہ قندھار اور کابل کے بیچ میں کافی سخت ہو چکے ہیں, جس میں جو وزیر دفاع ہیں سراج الدین حقانی, وہ تو خفا ہو کر دبئی چلے گئے ہیں اور وہاں پر پائے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اپنے دیگر جو ساتھی تھے تو وہ بھی چلے گئے, کیونکہ ان کا یہ موقف تھا کہ یہ لڑکیوں کی تعلیم اور یہ روابط دوسرے ممالک کے ساتھ تھوڑی نرمیاں لائی جائیں. لیکن جو ہیبت اللہ خون صاحب ہیں جو ان کے پیشوا ہیں پورے افغان طالبان کے, اور ظاہری بات ہے ان کے نیچے پھر ملا محمد یعقوب جو ملا محمد عمر کے صاحبزادے ہیں وہ بھی اس کیمپ میں ہیں, تو وہ سخت گیر ہیں. اور یہاں تک کہ ایک جگہ پر معاملات اس حد تک پہنچ گئے کہ پاکستان کے ساتھ بارڈر پر ظاہری بات ہے کہ حقانی کا اثر و نفوذ پاکستان کے اندر بھی بہت تھا, اور جو پاکستان سے ملک کا پکتی کا خوست, ننگرہار, کنڑ, ان علاقوں میں حقانی نیٹ ورک کا زور زیادہ تھا. لہٰذا بارڈر کے اوپر حقانی نیٹ ورک کے بندے تھے. تاہم جو ہیبت اللہ خون نے ان نے احکامات جاری کر دیے کہ بھائی حقانی کے جو فورسز ہیں وہ یہاں سے نکال دیں, اور یہ والے جو بارڈر تھے یہ قندھار ٹروپس کے حوالے کیا گیا. تو یہ کہانی وہاں سے پھر آگے بڑھتی اب کافی انتہاؤں پر پہنچ چکی ہے. جہاں تک یہ کابل اور افغانستان اور پاکستان کے اندر, جیسے کہ اس سے قبل سراج الدین حقانی, ان کے چچا خلیل حقانی, ان کو خودکش حملے میں مارا گیا, اور آج مولانا حامد الحق حقانی ان کی جو موت ہوئی ہے, یہ ایکچوئل ایک اور تھریٹ ہے جو اس ریجن کے اندر ہے. آپ کو یاد ہوگا مزمل صاحب کہ اگست 2021 میں جب امریکی اتحادی افواج آلموسٹ نکل رہی تھی اور لوگ جا رہے تھے, اس وقت بھی کابل ایئرپورٹ پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا. وہ ایک چوری پیغام تھا افغان طالبان کو کہ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ امریکی اتحادی افواج کے جانے کے بعد یہاں امن قائم ہوگا تو نہیں.
ایک اور جنگ کا آغاز ہو گیا جس کو ہم عقیدے کی جنگ کہہ سکتے ہیں. میرا اشارہ داعش کے جو عناصر ہیں جو سخت سلفی نظریات کے حامل ہیں اور جو ایون افغان طالبان کے اوپر بھی شریعت کے مخالف ہونے کا، بدعت کرنے کا الزام لگاتے ہیں. تو وہ دھماکہ، اور اس سے قبل کیونکہ ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے 2020 میں پشاور میں افغان طالبان کے قریبی جو رہنما تھے عبدالرحیم حقانی، ان پر ایک خودکش حملہ ہوا جس میں وہ بچ گئے، پھر وہ کابل گئے، اور پھر کابل میں 2021 میں جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو 2022 اگست میں اس کو ایک خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا جس میں وہ مارے گئے. لیکن داعش نے تو ایک کتاب بھی دارالعلوم حقانیہ کے خلاف یہ ISKP نے چھاپی ہوئی ہے. بالکل ایک پورے پشتو زبان میں انہوں نے یہ اپنے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو دیوبند مکتبہ فکر ہے یہ مکتبہ فکر اسلام کے اصولوں سے ہٹ چکا ہے. اور مزمل صاحب اس کا ایک حملہ آپ کو یاد ہوگا باجوڑ میں جب جمعیت علماء اسلام کے اجتماع پر ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس میں کافی جانیں گئی تھی، تو وہ بھی اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نظریات یعنی جہاد کا جو نظریہ تھا کہ بھئی ادھر امریکی اتحادی افواج ہیں یا پاکستان کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے تھے کہ ہم امریکی اتحادی پارٹنرز ہیں، اتحادی ہیں، تو اب اس جنگ نے ایک نئی شکل اختیار کر لی، عقیدے کی جنگ، جس میں یہاں تک دیوبند مکتبہ فکر کو بھی اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے. تو آج کا جو واقعہ ہے شاید داعش اس کی ذمہ داری قبول نہ کرے کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایسی وارداتیں کی ہیں کہ عوامی پریشر یا جہادی جو گروپ سے ان کی جانب سے پریشر ہونے کی وجہ سے ان کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. لیکن آج افغانستان میں ہر طالب بچہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ کارروائی داعش نے کی ہے. جی مزمل صاحب، تو اب داعش کی جو یہ کارروائی ہے پھر ہم اس کو TTP سے تو نہیں جوڑ سکتے اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو افغانستان کی طالبان حکومت نے اسپانسر کیا ہے. نہیں، ہم یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے. ایکچولی داعش کا کنسپٹ باقی القاعدہ یا دیگر جو سنٹرل ایشین ETIM IMU ان سے تھوڑا سا مختلف ہے. IMU تو خیر داعش میں شامل ہو چکی ہے. اس ریجن کے حوالے سے ان کا جو طریقہ واردات اس کو میں کہوں گا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ جو TTP کے جو لوگ ہیں یا افغان طالبان میں جو لوگ شامل ہیں وہ ان سے اس حد تک ڈیل کر لیتے ہیں کہ آپ جو کام آپ TTP کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہاں کریں، لیکن کبھی کبھی ایک اسائنمنٹ ہمارے لیے بھی کیا کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ TTP میں ایسے جو سلفی مکتبہ فکر کے لوگ خصوصاً جو سوات کے طالبان ہیں، باجوڑ کے طالبان ہیں، کسی حد تک ممند کے علاقوں کے اور ملاکنڈ کے اس ریجن میں اس مکتبہ فکر کے بنسبت کے جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں جہاں پر دیوبند یا حنفی مکتبہ فکر کے زیادہ جہادی جنگجو پائے جاتے ہیں، تو اس کی بنسبت TTP کے اندر یہ عناصر موجود ہیں. لیکن چونکہ TTP کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ کھل کر داعش کے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر افغان طالبان جو ظاہری بات ہے اس جنگ 20 سالہ تجربہ رکھتے ہیں تو ان سے نمٹنا پھر بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہی ایک وجہ وہ بھی بتاتے ہیں کہ جب ہم TTP سے مذاکرات کی طرف جاتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں آپ ان کے اوپر دباؤ بڑھا دیں تو وہ ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں افغان طالبان کہ اگر ہم نے ان کے اوپر دباؤ بڑھا دیا تو یہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے اور چلے جائیں گے، داعش میں شامل ہو جائیں گے. یہ ان کی ایک تھیوری ہے. لیکن داعش یہاں کے لیے TTP کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں کہ جب چاہے داعش ان سے رابطہ کرتی ہے اور وہی نیٹ ورک جو TTP کا نیٹ ورک ہے جس طرح میں نے ذکر کیا ملاکنڈ کا، خصوصاً باجوڑ اور ممن کا، وہ وقتاً فوقتاً ان کے لیے اسائنمنٹ کرتے رہتے ہیں. میں سمیع الحق صاحب کے مرڈر کی بات کر رہا تھا، شہادت کی، اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا. بالکل وہی جس طرح میں نے ذکر کیا، کیونکہ آلریڈی یہ تو ان کا آپ یوں سمجھے کہ درسگاہ ہے، برتھ پلیس اس کو آپ کا حقانی نیٹ ورک کا کہہ سکتے ہیں، یا دیوبند مکتبہ فکر کے سے جڑے جو جہادی کلچر ہے اس کا یہ مرکز تھا. اور آج ان کا یہ حامد الحق کی شہادت سے زیادہ جو اس کا علامتی اثر ہے دیوبند مکتبہ فکر کے لیے بارڈر کے آر پار، وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ اس کے بعد ظاہر خبریں تو افغانستان سے اس طرح نہیں آتی، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ایک شدید کریک ڈاؤن کیا جائے گا، خصوصاً ننگرہار، کونن، ان علاقوں میں جو اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں پہلے سے ہی ان کے جو مراکز ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں. جب بھی داعش اس طرح کی کوئی کارروائی کرتی ہے، گو کہ اہل حدیث نے ان کو کہا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن
جو افغان طالبان ہیں ان کے اوپر پھر کارروائیاں مزید سخت کر دیتے ہیں اور ایز اے ریئیکشن ایک بڑی تعداد داعش کی طرف چلی جاتی ہے. تو میرے اپنے خیال میں اور اس کے اثرات ہماری بارڈر کے اس پار بھی آئیں گے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا بلوچستان میں جب جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں پر حملے ہوتے ہیں یا پھر باجوڑ میں ان کے اجتماعات پر حملے ہوتے ہیں. ہاں لیکن آپ کو یاد ہے چند دن پہلے کے پی گورنمنٹ نے مولانا فضل الرحمان کو ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ اپنی موومنٹ کو کنٹین کریں. تو ایسا تھریٹ الرٹ حامد الحق صاحب کو بھی دیا گیا تھا یا وہ صرف فضل الرحمان صاحب کو دیا گیا تھا؟ ہماری جو حساس اداروں سے بات ہوئی تو انہوں نے وضاحت سے کہا کہ ہم نے 1 مہینے سے ان کو یہ بتا دیا تھا، اور اس کے بعد پولیس حکام کا بھی یہ ماننا ہے کہ ہم نے 16 کے قریب جو پولیس اہلکار تھے اور اس میں سے 6 جو زخمی ہوئے ہیں وہ اس کے بہت قریب رہتے تھے، کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ جو جنگ اس خطے میں چل رہی ہے یا جو تھریٹس آ رہی ہیں، بلکہ جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا اس میں تو باقاعدہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ جہاں ہوں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ جو دیگر جو جہادی ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھئی یہ اسلام کے سے خارج ہے تو ان کا مرنا اور ان کا ختم کرنا یہ فرض ہو گیا ہے. جس طرح افغان طالبان ہیں اسی طریقے سے جو مکتبہ دیوبند کے جو فالوورز ماننے والے ہیں ان کے خلاف بھی جہاد فرض ہے. تو یہ تھریٹس تو ہیں اور تھے اور رہیں گے میرے اپنے خیال میں، بلکہ اس میں مزید بڑھاوا آئے گا. اب جو گنڈا پور صاحب نے ایک آپ کو پتہ ہے علماء کا اجلاس بلایا تھا جس میں ایک افغانستان جرگہ بھیجنے کی بات ہوئی تھی، اس کی قیادت بھی حامد الحق صاحب نہیں کرنی تھی، وہ بھی سبوتاج ہو گیا سارا معاملہ. وہ سبوتاج ہو گیا. اور اس طرح جو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں جب بھی اتار چڑھاؤ تو ظاہری باتیں آتا رہتے ہیں، لیکن ایک اور فگر تھا جو جلال الدین حقانی صاحب کے بھائی تھے جس کا میں نے ذکر کیا، مولانا خلیل حقانی صاحب. اس کا بہت بڑا رول تھا پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں معاملات کو ٹھیک رکھنے کا. جب بھی اس طرح کے ایشوز آتے تھے ایون اس کا اثر نفوذ ٹی ٹی پی کے اوپر بھی تھا، لیکن کچھ عرصہ قبل ان کا مر جانا اور آج حامد الحق صاحب کا چلے جانا میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ ایک نئی جنگ جو اس خطے کے اوپر طاری ہو چکی ہے جس کے اثرات آپ پاکستان کے اندر خصوصی طور پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن کیا افغان طالبان اس سے کمزور ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں اس جنگ میں؟ دیکھیں افغان طالبان میں نے ذکر کر لیا کہ اقتصادی، سیاسی اور اب یہ داعش کا جو ابھرتا ہوا ایک ماحول ہے، یقینی طور پر میری اپنی نظر میں اور 20-25 سالہ اس جنگ کو کور کرنے کے بعد میرے اپنے اندازے یہی کہہ رہے ہیں کہ کیوس افغانستان میں ابھرنے والا ہے اور اس کے براہ راست اثرات ہمیں پاکستان کے اوپر دکھائی دیں گے. کیا آپ ناردرن الائنس اور داعش کا کوئی الائنس دیکھتے ہیں آپس میں اگینسٹ طالبان، افغان طالبان؟ اس حد تک میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ داعش میں ایک اچھی خاصی اکثریت تاجک نیشنل کی ہے. ابھی جو ماسکو اور کرمان اٹیک میں جو 4 رکنی گروپ پکڑا گیا ہے پاکستان بلوچستان میں، اس میں بھی 2 جو تھے وہ تاجک، ایک پنشیری تھا اور 2 جو تھے وہ تاجک جوان تھے، یعنی نارتھ کے ہی ساتھی تھے. تو وہاں ان عناصر کا ہولڈ غالباً ہمارے اس ایریا سے ایسٹرن یا ویسٹرن اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن ظاہری بات ہے ایک چیز ہمیں یہ جاننی ہوگی کہ جو پالیسی ہے یعنی دشمن کا دشمن دوست، تو اس حد تک بدخشان، قندوز، بلخ، ہرات اور نورستان، اس میں ظاہری بات ہے یہ عناصر مل کر کارروائیاں کر سکتے ہیں افغان طالبان کے خلاف. اچھا فخر، یہ مجھے بتائیے گا کہ مذاکرات افغانستان سے نارمل کرنے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے حامد الحق صاحب کی بڑی تیزی سے کوششیں جاری تھیں اور اس حوالے سے ان کی کچھ اہم میٹنگز بھی ہوئی ہیں، کچھ اہم ملاقاتیں جو کچھ دن پہلے اسکیجول تھیں اور مسلسل تواتر سے وہ ملاقاتیں تھیں، اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوں؟ دیکھیں فی الوقت تو تمام تر مذاکرات کچھ عرصے سے رک چکے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ جو شروع میں نے ذکر کیا کہ ان کے کئی منسٹرز کابل چھوڑ چکے ہیں افغان طالبان کی. اس وقت کندہار کو جو انٹرنل سیاسی دباؤ پلس جو اقتصادی ان کی اپنی مجبوریاں ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے ڈپٹی فائنانس منسٹر کو جاپان بھی بھیجا اور دیگر ممالک بھی، کیونکہ یو این کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس سال مارچ میں ہی نہیں اگلے ماہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد یو این نے تمام پاورز کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کرنا ہوگا، ایک ڈرافٹ تیار کرنا ہوگا کہ آگے افغانستان کے معاملات کس طرح چلائے جائیں گے. تو جب وہ وفد جاپان پہنچا امداد لینے کے لیے، کیونکہ وہ $40 ملین تو رک گئے ہیں، باقی جو ٹرانزیکشن ہے وہ امریکنز نے روکی ہوئی ہے، فریز کی ہے اس کی رقم، تو ایک وہ اقتصادی چیلنج ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو مذاکرات کا جو ہم امید لگائے بیٹھے ہیں وہ قریبی کچھ دنوں میں دوبارہ بحال ہوں گے.
ہاں البتہ حامد حقانی صاحب کا اس میں یہ انتہائی اہم رول تھا، کیونکہ خود ملا عمر کا جو جہادی جنم ہے وہ اسی عمارت میں ہوا ہے جہاں آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. تو ان کا ایک اصل رسول پھر مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے بھی تھے، ان کے بہت قریب رہے تھے، تو وہ کنیکشن تو بالکل ضرور ہے. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کابل اور قندھار کو اپنی پڑی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کو چلایا جائے، کیونکہ پیسے ہیں نہیں، سیاسی جو انتشار ہے، تیسرا داعش جیسا خطرہ ان کو بھی نظر ہے. وہ مانتے تو نہیں ہیں، لیکن آپ خود سوچیں ان کے کئی گورنر تک خودکش حملوں میں مارے جا چکے ہیں، اور پھر ان کا اپنا وزیر ہجرت مارا جا چکا ہے. تو ایک خطرہ تو ہے. ان 2-3 سالوں میں اتنے بڑے بڑے سانحات افغانستان کے اندر ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں آئندہ دنوں خود افغانستان کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ کافی پریشان کن ہے اور مخدوش ہے اور ایک کیوس کی طرف جاتے ہوئے نظر آتی ہے. جی ٹھیک ہے فخر، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہے گا. بریک اناؤنس کرنی ہے مجھے، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے مولانا حامد الحق صاحب خود دہشت گردی کا نشانہ بن گئے، شہید ہو گئے. ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے والد طالبان کی اخلاقی اور سیاسی حمایت کر رہے تھے اور تمام سٹیک ہولڈرز نے انہیں افغان امن کے لیے ثالثی کا کام سونپا تھا. مزمل صاحب اوور ٹو یو. کاکا خیل صاحب، بس آخری سوال آپ سے، یہ جو گنڈا پور صاحب ایفرٹ کر رہے تھے جرگہ بھیجنے کی اور افغانستان سے بات چیت کی، وہ تو میرا خیال ہے آج ختم ہو گئی، پھر اب اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. جہاں تک وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کی بات ہے، اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں نے کورم میں 100 سالہ پرانا مسئلہ حل کر دیا. آج تک 4 مہینے ہو گئے ہیں، اپنی 80 کلومیٹر روڈ تک تو کھول نہیں پائے. تو وہ کیا افغانستان جا کر جرگہ کریں گے اور پاکستان اور افغانستان کے مسائل حل کریں گے؟ دیکھیں مزمل صاحب، اس وقت صورتحال اتنی مخدوش ہے کہ پاکستان، صرف پاکستان نہیں، پاکستان کے ساتھ ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور چین، ساروں کی نظریں لگی ہوئی افغانستان کے اوپر. اور یہ جو ہمارے رابطے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو، وہ مسلسل کبھی ازبکستان کے دورے پر، کبھی ہم تاجکستان کی طرف جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے مین سٹریم میڈیا میں ان چیزوں پر بات نہیں ہوتی، لیکن ہم جیسے لوگ جو ان چیزوں کو قریب سے رپورٹ کر رہے ہیں اور وزٹس کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کس حد تک یہ کوارڈینیشن ضروری ہو چکی ہے. کوئی بھی ملک ایک ابتر افغانستان افورڈ نہیں کر سکتا. ہم سے زیادہ گلے افغان طالبان سے تاجکستان سے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جماعت انصار اللہ ہے، جس کو تاجک طالبان بھی کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے داعش ہمارے لیے ایک مسئلہ ہمارے بارڈر پر بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ ETIM بھی اس ریجن میں ہے. انہوں نے بھی کہ چائنا نے گزشتہ دنوں جو چائنیز نیشنل پر اٹیک ہوا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی زمین سے یہ TTP، ETIM، IMU، داعش اس جیسے عناصر کا خاتمہ کریں. آپ وہ کر نہیں پا رہے ہیں. تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی افغانستان کی سرزمین کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا پاکستان کی حالت تو چھوڑیں، جس طرح میں نے کہا کہ ایران میں کرمان میں اٹیک جو ہوا تھا، جو تاجک باشندے گئے تھے، اس کے حوالے سے بھی رپورٹ آ گئی کہ بھئی وہ افغانستان گزشتہ دنوں چابہار پر وہاں بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے. ہاں، تو یہ عناصر ایران تک کہہ رہا ہے. پھر ماسکو میں جو اٹیک ہوا، اس کے تانے بانے بھی بالآخر جب نکلے تو افغان صوبہ بدخشان سے نکلے. وہاں سے یہ افغان جیل سے فرار ہوئے تھے طالبان کی وجہ سے، بدخشاں گئے، وہاں سے پھر ایران کے راستے ترکی پہنچے، ترکی کے راستے پھر راستے مختلف لیتے لیتے پھر وہ رشیا پہنچے تھے اور وہاں ماسکو میں اٹیک کیا تھا. تو ایک ٹک ٹک بم کی طرح افغانستان ان پڑوسی ممالک کے بیچ میں موجود ہے، اور اس وقت باتیں اس سے کہیں زیادہ اوپر کی ہو رہی ہیں. ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور چین نے بھی ایک ڈرافٹ دیا ہے کہ بھئی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے UN کے پاس کہ بھئی آپ افغانستان کو آگے اب اس طرح سے چلائیں. دوسری طرف امریکہ اور ساؤتھ کوریا نے بھی ایک ڈرافٹ جمع کرایا ہوا ہے کہ بھئی کیونکہ مارچ میں UN کا مینڈیٹ ختم ہو جائے گا، پھر تو افغانستان چلانے کے قابل. اس وقت بھی 80% جو ان کے محکمے چلا رہے تھے وہ UN کے تعاون سے چل رہے تھے، اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ $40 ملین ماہانہ امریکہ دے رہا تھا. اب جب یہ ساری چیزیں رک جائیں گی تو افغانستان کس طرف جائے گا؟ پڑوسی ممالک کے لیے اب یہ بڑے خطرے کی گھنٹی کے طور پر سامنے آ رہی. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ فخر صاحب، تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں کاکا خیل صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، لیکن مذاکرات کی جو ایک امید تھی، لیکن جو دیکھیں نا، جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ داعش اور ISKP جو ہے یہ اس کی کارروائی ہے حامد الحق صاحب کی، اور یہ افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کو بھی اس کا بالکل میسیج ہے،
اور حقانیز اور کندھاریز کی لڑائی بھی اس میں ہے، اور داعش اور سلفیز اور دیوبندیز کی جو لڑائی ہے، یہ آج کا واقعہ جو ہے یہ اس دہشت گردی کے تناظر میں ہے، اور کاکا خیل صاحب نے بڑا اچھا انپٹ ہمیں دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مزمل صاحب آگے بڑھتے ہیں اور بات چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی، اہم اجلاس، جس اہم اجلاس میں مزید ایڈیشنل ججز کی منظوری ہو چکی ہے۔ ہاں دیکھیں، پہلے جب 8 جج لگائے گئے تھے تو وہ لائرز سے لیے گئے تھے اور ڈائریکٹ ایڈیشنل ججز، تو اس وقت نا پنجاب کی جو ماتحت عدلیہ تھی اس میں بہت انریسٹ تھا کہ کسی سیشن جج کو بھی ہائی کورٹ میں ایلیویٹ نہیں کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے بارس کے الیکشن ہوئے ہیں ان میں بھی اس کا کافی ایفیکٹ ہے، کیونکہ بہت ساری پالیٹکس تو ماتحت عدلیہ سے بھی ڈرائیو ہوتی ہے۔ تو ماتحت عدلیہ میں اور سیشن ججز میں بہت انریسٹ تھا کہ ساری سیٹس جو ہیں وہ چلی گئی ہیں لائرز کے پاس، اور آپ نے سیشن ججز کو پروموٹ نہیں کیا۔ تو آج 4 ایڈیشنل ججز جو ہیں وہ سیشن ججز سے پروموٹ کیے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور ان میں راجہ غضنفر علی، طارق باجوہ کے، اور امبرین گل خان اور تنویر احمد شیخ صاحب کو جو ایڈیشنل ججز لاہور ہائی کورٹ کے لگایا گیا ہے، یہ ماتحت عدلیہ سے لگایا گیا ہے۔ ویسے میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ ہائی کورٹس کی 90% ایلیویشنز ماتحت عدلیہ سے ہونی چاہیے۔ یہ ڈائریکٹ جو ایلیویشنز ہیں یہ کوئی اتنی پروڈکٹیو نہیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ٹھیک طریقہ کار ہے۔ ہمیں ماتحت عدلیہ سے ہائی کورٹ میں آنے کا طریقہ کار بھی آسان بنانا چاہیے اور تیز بھی بنانا چاہیے۔ اب بھی سیشن ججز اپنے ریٹائرمنٹ کے قریب جا کر پہنچ کے نا تو ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہونے کا سوچتے ہیں، وہ بھی اگر چانس مل جائے، جبکہ ججز تو 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کے پاس آگے 15-20 سال کا کیریئر ہوتا ہے۔ سیشن ججز جو پروموٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا لمبا کیریئر موجود نہیں ہوتا۔ لیکن آج جو 4 ججز آئے ہیں وہ لوور جوڈیشری سے آئے ہیں، لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے کیا؟ آج شجاعت علی خان اور باقر نجفی پھر نہیں ایلیویٹ ہو سکے۔ دیکھیں تنازع سارا شجاعت علی خان، اور یہ جو پیچھے پاکستان بار کونسل کے ایک ممبر نے ریزائن بھی کیا جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے، اور ان کی جگہ احسن بون صاحب آئے، تب بھی یہ تھا کہ وہ شجاعت علی خان اور باقر نجفی کی ایلیویشن پہ انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ جب ایک دفعہ ریجیکٹ ہو چکی ہے اور آبزرویشنز آ چکی ہیں تو دوبارہ انڈر کنسیڈریشن کیوں آ رہی ہے، اور وہ سپر سیڈ بھی ہو چکے ہیں۔ تو آج بھی وہ دونوں میں سے کوئی بھی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں ہو سکا۔ ویسے تو 8 سیٹیں ہیں اور 4 کی گئی ہیں، تو 4 ابھی باقی ہیں، دے اسٹل ہیو اے چانس، میں یہ نہیں کہتا، لیکن آج دوسری بار بھی وہ ایلیویٹ نہیں ہو سکے، اور آج 4 جو سیشن ججز ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ دیر آئے درست آئے، لیکن سیشن ججز کو اوپر آنے کا، ماتحت عدلیہ سے ہائی کورٹ آنے کا، کیونکہ ان ماتحت عدلیہ کے ججز کی تقرری کا کام جاری ہے۔ ماتحت عدلیہ کے ججز کو ٹرائل کا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، جوڈیشل پروسیس کا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، کورٹ پروسیڈنگز کا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، فیصلے لکھنے کا پتہ ہوتا ہے، وہ ایک پروسیس سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو نئے ججز آپ ہائی کورٹ سے لگاتے ہیں وکلا، ان کو جوڈیشل پروسیس کا بھی اس طرح نہیں سمجھ ہوتی، فیصلے، ان کی پرفارمنس اور ماتحت عدلیہ سے آنے والے ججز کی پرفارمنس میں فرق ہوتا ہے، اور یہ زیادہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں تو زیادہ ان کو لینا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ زیادہ وکلا کو لیا جاتا ہے۔ اب آئینی بینچ میں کل ججز کی تعداد جو ہے وہ 13 ہو چکی ہے۔ ہاں وہ بڑی زبردست، آپ دیکھیں، اب دیکھیں نا جی، اس میں 5 ججز اور ہیں، ہاشم کاکڑ صاحب، عامر فاروق صاحب، اشتیاق ابراہیم صاحب، صلاح الدین پنور اور جسٹس شکیل احمد صاحب کو آئینی بینچ میں لے آئے ہیں۔ اب آئینی بینچ میں ہو گئے 13۔ دیکھیں کیوں آئینی بینچ کے ججز بڑھانے کی ضرورت تھی پیش آئی، آپ سمجھیں کہ اب آگے ایک تو آئینی بینچ کے 2 بینچز بن جائیں گے، 7 رکنی ایک دیکھ رہا ہے تو ایک 5 رکنی اور بن جائے گا معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن ایک بات اور سمجھیں، مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس کی بھی نظر ثانی آئینی بینچ نے سننی ہے۔ تو اب جو ہے وہ 13 رکنی جو ہے وہ جو آئینی بینچ مکمل بیٹھ جائے گا تو وہ مخصوص نشستوں کی نظر ثانی بھی سن سکتا ہے اور اکثریت سے فیصلہ آ سکتا ہے، اور وہ مخصوص نشستوں کی جو نظر ثانی ہے اس کی اب یہ ایک 26ویں آئینی ترمیم کو سنا جانا ہے اور ایک مخصوص نشستوں کو سنا جانا ہے۔ یہ 2 اہم کیس ہیں جو ملٹری کورٹ ٹرائل کے بعد آئینی بینچ کے پاس آنے ہیں۔
इस वक्त तो एक बड़ा केस हमें नज़र आ रहा है, वो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल का है जो इस वक्त चल रहा है, जो अब कंक्लूजन के करीब है, अगले एक हफ्ते में कंक्लूड होता नज़र आ रहा है। तो उसके बाद आईनी बेंच के पास 2 बड़े मुकदमे हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। एक मुकदमा नज़र आ रहा है हमें उसमें मखसूस नशिस्तों वाला, और एक 26वीं आईनी तरमीम का। तो ये दोनों आपने ऊँट किसी करवट लगाने हैं। तो अगर तो 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक हो जाती है और मखसूस नशिस्तों वाला फैसला नीचे से मंसूर अली शाह वाला उड़ जाता है, तो फिर तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत बदल जाएगा। ये 2 जो मुकदमात हैं काफी बदल चुका है, मजीद भी बदल जाए। देखिए नहीं, एक अभी तो इफ एंड बट है ना कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म कर दे तो क्या होगा, अगर मखसूस नशिस्तों वाला फैसले पे अमल दरामद हो जाए तो क्या होगा। देखिए अभी इफ एंड बट्स हैं, लेकिन ये 2 मुकदमात के फैसले के बाद मैं समझता हूँ निज़ाम में इफ एंड बट्स ख़त्म हो जाएंगे और काफ़ी हद तक जो है वो हुकूमत मजीद इससे हुकूमत भी मजबूत हो जाएगी। देखें अगर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला नीचे वाला ख़त्म हो जाता है और हुकूमत को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं, तो फिर तो हुकूमत के पास 2/3 आ गई। देखें ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला जो मजीद कोई बिल्स रह गए या मजीद कोई, देखें जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, एक राय ये है कि उस वक्त जो वजाहतें जारी की जा रही थी चैम्बर में बैठ के, वो दरअसल 26वीं आईनी तरमीम को रोकने के लिए की जा रही थी, 2/3 को रोकने के लिए की जा रही थी। अगर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल जाती, वो जो सस्पेंड किया था, वो कहते हैं मंसूर अली शाह साहब सस्पेंड करके अमेरिका चले गए थे और वो जो उसको बाद में लगने भी नहीं दिया गया था उस केस को जब तक कि सब कुछ ना हो जाए, तो वो सब कुछ जो था वो अगर हुकूमत के पास 2/3 आ जाती है फिर तो आगे बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला तो बहुत सारी अगली तरमीम का रास्ता खोल देगा, अगली का आइन साजी का रास्ता खोल देगा और उसके साथ साथ काफ़ी रास्ते खुल जाएंगे। और अगर 26वीं आईनी तरमीम की भी तौसीक हो जाती है तो फिर तो मेरा मतलब है आप कह सकती हैं काफ़ी इससे काम आ जाएगा और इफ्स एंड बट्स काफ़ी ख़त्म हो जाएंगे इसमें मेरे ख्याल में। तो आज जो आईनी बेंच के जजेस में इजाफा है वो हमें ये इशारा दे रहा है कि 2 बड़े केस अब आईनी बेंच में आने वाले हैं और जल्दी उनका फैसला भी आने वाला है। वो लगने लगे। लेकिन उसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, नहीं मैं आपको एक और बात बताऊं, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 60 दिन का टाइम दिया था पिछले माह कि वो केपी के सेनेट के इलेक्शन 60 दिन में कराएं। अब वो केपी के सेनेट के इलेक्शन रुके ही सिर्फ मखसूस नशिस्तों की वजह से हुए थे। जब आईनी बेंच मखसूस नशिस्तों वाला फैसला करेगा तभी केपी में सेनेट के इलेक्शन कराना चाहती है हुकूमत। मेरे ख्याल में अब मखसूस नशिस्तों वाला केस लग जाएगा क्योंकि केपी में सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं और उसकी एक बेनिफिशियरी मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे क्योंकि वहाँ मखसूस नशिस्तें ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान को मिल जाएंगी और उनकी सेनेट की एक सीट बढ़ जाएगी। मतलब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मौलाना फजलुर, अगर मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं या पीटीआई को नहीं मिलती हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती हैं तो केपी में उसका फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान को होगा। उनको ज़्यादा मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, उसके नतीजे में उनकी सेनेट की सीट में इजाफा होगा और वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी भी होंगे उसके। इसीलिए हमें नज़र आता है कहीं ना कहीं मौलाना और पीटीआई के दरमियान फासले, क्योंकि अभी केपी का सेनेट का इलेक्शन होना है। और मजीद किसी एहतजाज का पेश ख़िदमत तो नहीं होगा ये फैसला? नहीं मेरा नहीं ख्याल, वकीला की तरफ से एहतजाज मार्च तो पहले देख लिया मैं नहीं समझता, लेकिन अब तो रमज़ान आ गया, आ जाएगा अगले 1-2 दिन में तो फिर एहतजाज अब तो ईद के बाद तो वैसे ही ईद के बाद बात करेंगे। रमज़ान में तो सब ने रोज़े रखने हैं, तरावी पढ़नी है, इबादत करनी है, तो फिर अभी एहतजाज तो रमज़ान में नहीं है। अभी तो हाफिज नईम रहमान साहब ने कहा है वो बिजली की कीमतों पर भी ईद के बाद एहतजाज करेंगे। तो अभी अगले 1 माह में तो कुछ अभी 1 माह तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। आप सुकून इस्तेकाम है, इस्तेकाम वो भी खुदा के लिए, खुदा की रज़ा के लिए। चलिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद वफाकी काबीना में जो तौसीक की गई है उसके हवाले से बात करेंगे। हुकूमत कितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस पर बात एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी, टेन्योर पूरा करेगी। वफाकी काबीना में नए अरकान के इजाफे के साथ इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिसके बाद अब तादाद काबीना की बढ़कर 50 हो चुकी है, जबकि वफाकी काबीना की तौसी में सबसे ज़्यादा पंजाब की नुमाइंदगी हमें नज़र आ रही है। मुज़म्मिल साहब,
کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی اگلے 5 سال تک؟ اچھا، اس وقت نا ایک تنقید جاری ہے کہ بہت بڑی کابینہ ہو گئی ہے، اور تنقید کر رہی ہے تحریک انصاف، پی ٹی آئی، تحریک انصاف کا، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، ان کے لیڈرز نے کہا جی اتنی بڑی کابینہ ہو گئی، اتنی بڑی کابینہ ہو گئی، ملک کے حالات پہلے ملک کے حالات پہلے خراب ہیں، اور اتنی جہاز جیسی کابینہ کے ساتھ ملک کیسے چلائیں گے؟ تو میں نے کہا ذرا تھوڑی ریسرچ ہونی چاہیے۔ آپ نے پھر تحریک انصاف کا ڈیٹا سامنے رکھا؟ اچھا دیکھیں، جب عمران خان صاحب کی 2022 میں جس وقت وہ حکومت وزیر اعظم تھے، تو اس وقت کابینہ کے ارکان کی تعداد تھی 56، ابھی آج 50 ہے۔ ابھی شہباز شریف کی آج کی جو کابینہ ہے وہ عمران خان کی کابینہ سے چھوٹی ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ شہباز شریف کی آج کی جو مکمل کابینہ کے ارکان کی تعداد ہے وہ 2022 کی عمران خان کی کابینہ کے ارکان سے 6 ارکان کم ہیں۔ عمران خان جو ملک میں سادگی کا کلچر لے کے آئے، جنہوں نے کہا تھا کہ میں چھوٹی کابینہ سے ملک چلاؤں گا، جو نیا پاکستان بنانے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے کرپشن ختم کرنی تھی، ان کی کابینہ میں 56 لوگ تھے جب وہ ملک چلا رہے تھے، اور جو ایک بڑا ہی شاندار ملک وہ چلا رہے تھے تو وہ 56 رکنی کابینہ کے ساتھ چلا رہے تھے۔ جب اقتدار سنبھالا تو 21 تھی کابینہ کی تعداد، انہوں نے 19 تھی جب اقتدار سنبھالا۔ ہاں، اس کے بعد بڑھتے 56، دیکھیں نا، جب شہباز شریف نے اقتدار سنبھالا تو 19 تھی، انہوں نے شروع 21 سے کیا، شہباز شریف نے 19 سے کیا، ایک سال۔ اچھا، ایک سال بعد وہ آگے تھے، ایک سال بعد 56 پہ، اور کل 85 لوگوں کو انہوں نے وزیر بنایا، لیکن میکسیمم تعداد جو ایک وقت میں جو ان کے پاس رہی، یا جس کیبنٹ کے ساتھ وہ میچ کھیلتے رہے، جو شاندار کارکردگی جسے لوگ کہتے ہیں وہ دکھاتے رہے، وہ 56 رکنی کابینہ تھی، اور اس کے جواب میں شہباز شریف کی کابینہ کے ارکان ابھی بھی 50 ہیں۔ تو ان کے وفاقی وزراء کی تعداد 28 تھی، اور شہباز شریف کے وفاقی وزراء ابھی بھی 28 سے کم ہیں۔ انہوں نے تو اس وقت معاونین خصوصی 19 رکھے ہوئے تھے عمران خان صاحب نے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں صرف معاونین خصوصی جو ایسے پی ایم ہیں جو 4 ہیں، انہوں نے 19 رکھے ہوئے تھے، مشیر 4 رکھے ہوئے تھے، تو وزیر مملکت تھے، تو ایک لمبی فوج تھی عمران خان صاحب کے پاس بھی ملک چلانے کے لیے۔ تو ہمارے تحریک انصاف کے دوست جو ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک میں اقتدار کیا ہے، اور اس اقتدار کے اندر ان کی جو مثالیں ہیں وہ موجود ہیں، وہ تنقید کرنے وقت یہ بھول جاتے ہیں۔ میں کوئی بڑی کابینہ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ بڑی کیبنٹ ہونی چاہیے یا چھوٹی کیبنٹ ہونی چاہیے، جب ملک کے حالات پہلے ہی ایسے ایک حکومت نے ایک ملک چلانا ہے، بہت ساری وزارتیں ان اٹینڈڈ بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ مثلا جیسے ابھی ریلوے کی ان اٹینڈڈ وزارت تھی، اس کو ایک فل ٹائم وزیر کی ضرورت ہے۔ بہت ساری وزارتیں اس وقت ان اٹینڈڈ تھیں جو ملک کی اہم وزارتیں ہیں، اور وزیر نہ ہونے کی وجہ سے وزارت ان اٹینڈڈ ہوتی ہے، کسی کے پاس ایڈیشنل چارج ہوتا ہے، تو جتنی وزارتیں ہیں اتنے وزیر ہونے چاہیے تاکہ ملک کو چلانا ان کا کام ہے۔ یہ تو کوئی کام نہیں کہ ایک وزیر کو 6 وزارتیں دے دیں اور ملک میں کام ہی کوئی نہ ہو، اور آپ انڈی اینڈ کہیں کہ میں نے بڑی چھوٹی کابینہ کے ساتھ ملک تباہ کر دیا۔ اصل کام تو ملک چلانا ہے۔ میں کوئی اس بات کو بھی تنقید نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب نے 56 رکنی کابینہ رکھی تھی، انہوں نے 56 رکنی کابینہ رکھی تھی، ان کی ضرورت تھی، یا وہ ملک چلانا چاہتے تھے۔ ہمیں اس 56 رکنی کابینہ کی کارکردگی کی بات کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی 56 رکنی کابینہ کے ساتھ کیا کارکردگی تھی۔ بہت سے وزراء کو بدلنا پڑا، اب نہیں، ٹوٹل سٹرینتھ تو ایک وقت میں 56 تھی نا۔ ویسے تو انہوں نے روٹیشنل پالیسی کے تحت 85 لوگوں کو وزیر بنایا اپنے، لیکن 56 کی تو سٹرینتھ وہ مینٹین کرتے تھے۔ تو وہ جو 56 کی سٹرینتھ ہے ان کے پاس، جو 2022 میں جس وقت ان کی حکومت عدم اعتماد آئے تو وہ 56 رکنی کیبنٹ کے ساتھ ملک چلا رہے تھے، جو ہمارے دوست کہتے ہیں بہت شاندار چلا رہے تھے۔ شہباز شریف نے پہلے ایک سال 19 رکنی کیبنٹ کے ساتھ چلایا ہے، ان کے مطابق ایک سال بعد وہ ملک کو ڈیفالٹ سے باہر لے آئے ہیں، معاشی استحکام لے آئے ہیں۔ اب ترقی کا وقت ہے، ترقی کے لیے ایک بڑی ٹیم چاہیے، گروتھ کے لیے ملک کو اگلا پہیہ نہیں، تو انہوں نے ٹیم میں اضافہ کیا۔ دس از واٹ گورنمنٹس پوائنٹ آف ویو از۔ اور لیکن چونکہ اپوزیشن
اس پر تنقید کر رہی تھی، تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا آئینہ دکھا لیتے ہیں کہ ان کا اپنا دور حکومت کیسا تھا. تو بہت سارے جو نئے نام وزراء میں آئے ہیں، مثلا شزا فاطمہ اور علی پرویز ملک تو پروموٹ ہوئے ہیں. دیکھیں کوئی کیبنٹ میں کوئی فل فیڈرل منسٹر خاتون تھی ہی نہیں، اور یہ کابینہ میں سب بہت تنقید کر رہے تھے کہ کوئی خاتون وزیر نہیں ہے. تو پھر شزا فاطمہ اس تنقید کی وجہ سے صرف انہوں نے نہیں، میرا خیال ہے کوئی آئی ٹی کی ایکسپورٹس بھی بڑھی ہیں، لیکن ایک خاتون فل فیڈرل منسٹر بنانے کے لیے انہوں نے میرا خیال ہے، اور کچھ آئی ٹی کی ایکسپورٹ. اب دیکھیں انہیں پورٹ فولیو کیا ملتا ہے. علی پرویز ملک صاحب نے بھی کے پاس 3 اسٹیٹ منسٹر تھے، وہ 3 وزارتوں کے، پاور کے، ریونیو کے، فینانس کے، اور 3 وزارتوں کے نیچے وہ بطور اسٹیٹ منسٹر کام کر رہے تھے. تو اب ان کو فل فیڈرل منسٹر بنایا گیا ہے، تو آگے دیکھتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے کوئی وزارت نہیں لی سر. انہوں نے اپنی کریں گے نا، وہ پھر سے ناراضگی کا اظہار کریں گے، وہ شکایت کریں گے، شکوے کریں گے. لاہور آئے تو یہاں پیپلز پارٹی کے لوگ انہیں ملے تو انہوں نے کہا یہ بڑا مجبوری کا اتحاد ہے. تو ان کے گورنر بھی آپ کو پتہ ہے کتنے وقتاً کتنی مخالف. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو 2 لوگ پی ٹی آئی کے 26ویں آئینی ترمیم میں ادھر آئے تھے، مکسی صاحب اور مبارک زیب، وہ دونوں بھی ایڈجسٹ ہو گئے ہیں. وفاداریاں نبھانے کے دیکھیں نا جی، وفاداریاں تو نبھانی چاہیے، وہ بھی ایڈجسٹ ہو گئے ہیں. مصطفیٰ کمال جو پی ٹی آئی، جو ایم کیو ایم کے اندر کی لڑائی بہت چل رہی تھی پچھلے ہفتے، ہمیں پتہ ہے بہادر آباد میں بہت مصطفیٰ کمال صاحب گروپ لیفٹ کر گئے تھے، کمیٹیوں پہ لڑائی تھی، اور ایم کیو ایم میں بہت تنازع ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ وہ کیا ہے. میرا خیال ہے وہ بھی کسی حد تک سیٹل ہو گیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی وزیر بن گئے. اور آج جب سنیں صبح ناشتے پہ ملاقات ہوئی ہے تو شہباز شریف صاحب نے مصطفیٰ کمال صاحب سے کہا ہے کہ آپ نے بطور میئر بہت کام کیا ہے، تو کیبنٹ میں بھی اب آپ نے ایسے ہی کام کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں بڑی میں حاضر ہوں اور فل ایفرٹ سے کام کروں گا. پرویز خٹک صاحب کا بڑا معنی خیز ہے. اس کا مطلب ہے کے پی میں کچھ ہونے والا ہے. ویسے تو اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو گئے کیونکہ وہ پرویز خٹک صاحب کے مقابلے پہ الیکشن لڑتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو تو مسلم لیگ نون نہیں نہ لے کے آئی. اب آپ یہ بھی شہباز شریف پہ نہ ڈال دینا، ٹھیک ہے نا، ٹو بی ویری فرینک. لیکن پرویز خٹک صاحب ایک بگر اسکرپٹ کا حصہ ہیں جو کے پی میں کھیلا جانا ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد. اور اگر عمران خان صاحب عمران خان صاحب گنڈا پور کو ہٹاتے ہیں اور وہاں پر ایک کیونکہ بہت سارے لوگ فارورڈ بلاک کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں، تو ان کا کے پی میں کافی اثر و رسوخ ہے، تو ان کو مین سٹریم میں ساتھ لایا گیا ہے اور وہ کے پی میں کافی حد تک پی ٹی آئی پہ کام کریں گے. اب وہ کام کتنا کامیاب ہوتا ہے کتنا ناکام ہوتا ہے وہ تو مائنس پی ٹی آئی کی جو آفر، مائنس پی ٹی آئی کی آفر تو قیادت کو جو پی ٹی آئی کی پہلے سے ہو رہی ہے میرے خیال سے اب تو مائنس تو ہے ہی نا جی. جب وہ جیل میں ہیں تو وہ سارے مائنس تو ہو ہی گیا. لیکن خالد مکسی صاحب بھی آئے ہیں، اس کا مطلب وہ جام کمال صاحب کے ساتھ بلوچستان سے خالد مکسی صاحب کو بھی لایا گیا ہے، وہ باپ پارٹی وغیرہ والے. اون چودھری صاحب آئی پی پی سے. دیکھیں تمام اتحادیوں کو کچھ نہ کچھ ملا ہے. ایم کیو ایم کو مصطفیٰ کمال صاحب کو ملا ہے، وہ بلوچستان والوں میں مکسی صاحب کو ملا ہے، آئی پی پی میں اون چودھری صاحب کو مل گیا ہے، جو پی ٹی آئی سے آئے تھے ان میں کھچی اور مبارک زیب صاحب کو مل گیا ہے. تو ایک حد تک کافی حد تک جو ہے. حنیف عباسی صاحب پہ اعتراض ہے پی ٹی آئی کو. کیا اعتراض ہے؟ کہ یہی ان کے خلاف کرپشن کی داستانیں تھیں اور اس کے بعد کیسز کو سامنے آپ کے رکھ کے کلیئر کیا گیا اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے وزارت ریلوے کی وزارت مل رہی ہے ان کو. بری ہو گئے تو وہ بری ہو گئے تو بری ہونے والا تو طلال چودھری صاحب بھی طلال چودھری صاحب وزیر مملکت بنے ہیں، فل وزیر نہیں بنے لیکن وزیر مملکت بنے ہیں. وہ اب زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے. لیکن طلال چودھری صاحب نے بھی بڑی فائٹ لڑی ہے. آپ دیکھیں ان کی جو اوریجنل سیٹ تھی وہ چلی گئی، ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا. اس کے بعد وہ سینیٹر ہوئے اور اب آہستہ آہستہ کیبنٹ میں پہنچ گئے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ ڈراپ بھی ہوئے ہیں جو وزیر بننا چاہتے تھے. اب ہم یہاں نام لیں گے تو لوگ امبیرس ہوں گے، لیکن ابھی بھی یہ لسٹ بہت لمبی ہے اور اس سے لمبی لسٹ تھی اور بہت سارے ناموں پہ کاٹا بھی لگا ہے اور یہ کہا گیا کہ جی آگے جا کے کچھ ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا. لیکن اب ایک اور کہا گیا کہ جی پنجاب کی کابینہ میں توسیع ہوگی جو مجھے تو نہیں نظر آ رہی. ہاں مجھے تو نہیں نظر آ رہی.
پہلے ہی نمائندگی زیادہ ہے پنجاب کی کابینہ میں. نہیں، پنجاب کی کابینہ چھوٹی کابینہ ہے، یہ نہیں ہے، بزدار کی نسبت تو بہت چھوٹی کابینہ ہے، لیکن ٹیکنیکل مجھے بات لگتی ہے کہ اب جیسے یہ 1 سال بعد ہوئی ہے نا، مجھے لگتا ہے اگر پنجاب کابینہ کی بھی کوئی توسیع ہوگی تو وہ سال بعد ہی ہوگی، 6 ماہ بعد ہوگی، ابھی فوری مجھے نظر نہیں آتا. جو بڑے دھڑے تھے مسلم لیگ نون کے، ان کو کافی حد تک اکوموڈیٹ کر لیا گیا ہے. تو اب کوئی ایسا دھڑا نہیں ہے جو کہے کہ جی میں اکوموڈیٹڈ نہیں ہوں تو اسے پنجاب میں اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو بطور پارٹی بھی کنسالیڈیٹ کیا ہے، اور انہوں نے جو ایک پارٹی کو اپنی لے کے چلنے کی بات تھی کہ ہم اپنی پارٹی کو کنسالیڈیٹ کریں، تو ہمیں اس میں زیادہ لوگ پنجاب سے نظر آتے ہیں. تو وہ پنجاب میں اپنی پارٹی کو پولیٹیکلی کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے بھی یہ کیبنٹ کی ایکسٹینشن نظر آتی ہے کہ جیسے کانجو صاحب ہیں اور مختار بھرت صاحب ہیں یا ملک رشید صاحب ہیں، اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے مسلم لیگ نون کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. تو ان سب کو مضبوط کیا گیا ہے. تو پیپلز پارٹی نے بڑھاس نکالی ہے اپنی. پیپلز پارٹی نے کہا کہ کفایت شعاری صرف اور صرف غریب کے لیے، یہاں وفاقی کابینہ میں توسیع پر توسیع ہوتے چلی جا رہی ہے. تو پی ڈی ایم فرسٹ گورنمنٹ میں کتنے وزیر تھے جب پیپلز پارٹی ساتھ تھی؟ تو میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے حمام میں سب ننگے ہیں، میں کچھ زیادہ کسی کو، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کی تو آج کل وہ حال جو ہے وہ سوتن والا ہے کہ بسنا بھی ہے اور باتیں بھی ناراضگی بھی کرنی ہے. تو وہ کسی نے کہا کہ وہ ایک دن گورنر پنجاب صاحب نے کہا کہ فارم 47 پر ہیں، پھر کسی نے کہا جی آصف زرداری صاحب بھی فارم 47 والوں کے ووٹ لے کے صدر مملکت بنے ہیں، وہ چیئرمین سینٹ بنے ہیں. ایک حمام میں سبھی کسی کو کیا بات کر سکتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی اپنی ناراضگی شو کرتی ہے لیکن اتحاد چھوڑ بھی نہیں سکتی ہے. ہارون اختر صاحب کی واپسی ہوئی ہے، اور وہ بھی پہلے بھی جو 2018 تک وہ کافی انوالو تھے فینانس میں، ان کو باقاعدہ واپس لے کے آئے ہیں. شبلی فراز صاحب نے کرٹیسزم کیا ہے کہ حکومت وزراء کی فوج لے کر بھی اپنی نااہلی کو ختم نہیں کر سکتی. بس اچھا، یہ جب عمران خان صاحب نے 56 وزیر بنائے ہوئے تھے تو پھر مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی. یہ تو دونوں طرف جو کہتے ہیں اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا. شبلی فراز صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنوا لیں پہلے. چلے سنوا لیں. جی. وزیروں کا ایک جرمٹ انہوں نے اپنی نااہل حکومت کی کابینہ میں مزید اضافہ کیا ہے. وہ جو کشتی ڈوب رہی تھی اس میں مزید انہوں نے مسافر بٹھا دیے جائیں کہ یہ اگر اس کو کل ڈوبنا تھا تو یہ آج ڈوب جائے. ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے جنہوں نے کہ اپنے ضمیر کو بیچا. ایسے عہدے جو کہ آپ اپنی ضمیر کو بیچ کر حاصل کریں، ایسے عہدوں پہ لعنت ہے. لعنت بھیج دی ہے. کوئی میں نے کہا نا کہ اب شبلی فراز صاحب جب کابینہ میں بیٹھتے وہ 56 لوگوں پر مشتمل تھی، ابھی 50 ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ان کی بھی کشتی دیکھیں. ایک جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اس کا اقتدار ختم ہونا ہوتا ہے، اور قانونی اور آئینی طریقے سے ختم ہو تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. تو کل وہ اقتدار میں نہیں ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال کیبنٹ میں ایکسٹینشن الیکشن کے قریب ہوتی ہیں. یہ 4 سال پہلے کی گئی ہے، لوگ اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں شہباز شریف نے اب ایک فل فلیج ٹیم کے ساتھ میدان میں آنے کا فیصلہ کیا. یہ اپوزیشن کو بتا دیا کہ میں کہیں نہیں جا رہا، اور وہ ایک فل فلیج ٹیم کے ساتھ 1 سال مشکل کا تھا جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نکال لیا ہے، تو اب وہ ایک فل فلیج ٹیم کے ساتھ. اور لیٹس سی اپوزیشن کتنا ٹف ٹائم دیتی ہے دوسری گرینڈ اپوزیشن الائنس کے ساتھ مل کے. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ مجھے ثنا خیوان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.